نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرنا سیکھو۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے۔ ان میں ایک آدمی برس کا مریض تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بھائی، کیا آپ کو کوئی بات پریشان کرتی ہے؟ اس نے کہا، میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤں؟ ایک تو میں برس کا مریض ہوں، جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا، اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور کر دیں گے اور آپ کے رزق میں بھی برکت دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھی عطا کر دی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑا آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے محلات بنا دیے۔ دوسرا آدمی گنجا تھا۔ وہ آدمی اس گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، جناب، میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہیں، جس کے پاس بیٹھوں وہی مذاق اڑاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا، اچھا، اللہ تجھے سر پر خوبصورت بال بھی عطا کریں گے اور تجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے عطا کی۔ اس گائے کی نسل اتنی بڑھ گئی کہ وہ ہزاروں گائیوں کو ریوڑ کا مالک بن گیا۔ وہ بھی عالیشان محل میں بڑے بڑے ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگا۔ تیسرا آدمی اندھا تھا۔ وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا اور اس نے پوچھا، بھائی، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا، جی، میں تو اندھا ہوں، میں تو کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے، ٹکڑے مانگ مانگ کر کھاتا ہوں۔ میں نہ اپنی ماں کو دیکھ سکا اور نہ اپنے باپ کو دیکھ سکا، بلکہ اس کے علاوہ میں رزق کی تنگی سے بھی پریشان ہوں۔ اس آدمی نے اس کی بینائی کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بھی دے دی اور ایک بکری بھی دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا تھا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالیشان محل اور عزت والی زندگی گزارنے لگا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی پہلے آدمی کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں ایک محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی اللہ نے جس نے آپ کو سب کچھ عطا کیا۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں۔ جب اس نے سنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگا، ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، خبردار، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ میں امیر، میرا باپ امیر اور میرا پردادا امیر تھا، ہم تو جدی پشتی امیر ہیں۔ تم کون ہو؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو جاؤ یہاں سے ورنہ جوتے لگواؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا، اچھا میاں، ناراض نہ ہو، تم جیسے تھے اللہ ویسا ہی تمہیں کر دے گا۔ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی، اس کے سب اونٹ وغیرہ مر گئے اور برس کا بیماری دوبارہ سے لگ گئی۔ گویا وہ جس پوزیشن میں تھا اس پوزیشن میں دوبارہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے، اس میں سے اللہ کے نام پر مجھے دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم تو مفت ہو رہے ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ کھایا، میں نے تو فلاں سودا کیا اور اس سے مجھے فائدہ ہوا، لوگ مجھے بڑا بزنس مین کہتے ہیں، میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے تو نہیں توڑ کر لایا میں، اور نہ ہی یہ چوری کا مال ہے، اب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تھپڑ لگاؤں گا۔ اس امیر آدمی نے جب خوب ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کہا، بھائی، ناراض نہ ہو، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے گا۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی گائے میں بیماری مبتلا کر دی، جس سے اس کی گائے بھی مر گئی۔ اسی طرح وہ جیسا تھا پہلے جیسا بن گیا۔ اس کے بعد وہ شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا، بھائی، میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، میں محتاج ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اب اسی کے نام پر مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، بھائی، تم نے بالکل سچ کہا ہے، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے صرف رات کو اندھیرا ہوتا تھا، میرے لیے تو دن بھی رات ہوتی تھی،
میں تو درد کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت نہیں تھی۔ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی اور اللہ نے میری بینائی دے دی، اتنا رزق بھی دیا۔ آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میاں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس آدمی نے یہ بات کر کے مخاطب کیا، مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا۔ تو اپنی بنیاد کو بھول گئے، مگر تم نے اپنی بنیاد یاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور زیادہ برکت عطا کریں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر و کبیر آدمی تھا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے ہی دیتے ہیں۔